السلام علیکم دوستو، چیچنیا کفکاز کے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے جہاں چیچن قوم نوخچی ہزاروں سال سے آباد ہے۔ یہ لوگ ایک مضبوط قبائلی نظام رکھتے تھے اور ان کی زبان و ثقافت منفرد تھی۔ وقتاً فوقتاً مختلف سلطنتیں جیسے منگول، فارسی اور ترک یہاں اثر انداز ہوئے، مگر چیچن قبائل نے ہمیشہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اسلام عرب تاجروں اور صوفیاء کرام کے ذریعے قفقاز میں پھیلنا شروع ہوا۔ چیچن عوام نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کیا اور 16ویں صدی تک یہ علاقہ ایک مکمل مسلم اکثریتی علاقہ بن چکا تھا۔ یہاں صوفی سلسلے خصوصاً نقش بندی سلسلہ بہت مقبول ہوا۔ روس نے 18ویں صدی میں قفقاز پر قبضے کی کوششیں تیز کی۔ چیچنیوں نے آزادی کے لیے سخت مزاحمت کی۔ اس جدوجہد کے ہیرو امام شامل تھے، جو ایک صوفی رہنما اور جنگجو تھے۔ امام شامل نے 25 سال تک روسی افواج سے جنگ کی اور ان کی قیادت میں قفقاز کی ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ آخرکار روس نے 1859 میں امام شامل کو گرفتار کر لیا، مگر ان کی جدوجہد آج بھی ایک عظیم مثال سمجھی جاتی ہے۔ 1917 عیسوی میں بالشویک انقلاب کے بعد چیچنیا سوویت یونین میں شامل ہو گیا۔ ابتدا میں خود مختاری دی گئی، مگر اسٹالن کے دور میں حالات بدتر ہوئے۔ 1944 عیسوی میں جوزف اسٹالن نے چیچنیوں پر نازیوں کے ساتھ تعاون کا الزام لگا کر پورے چیچن عوام کو ٹرینوں کے ذریعے قزاقستان اور سائبیریا جلا وطن کر دیا۔ لاکھوں لوگ برف باری، بھوک اور بیماریوں کے باعث مر گئے۔ اس واقعے کو چیچن قوم اناک یعنی تباہی کہتے ہیں۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تو چیچنیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ جوہر دودائف چیچنیا کے پہلے صدر بنے۔ روس نے اسے تسلیم نہ کیا اور 1994 میں چیچنیا پر حملہ کر دیا۔ پہلی چیچن جنگ 1994 سے 1996 شدید خون ریزی پر مبنی تھی۔ روسی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ گروزنی شہر تباہ ہو گیا، ہزاروں افراد مارے گئے۔ 1996 میں جنگ بندی ہوئی اور چیچنیا کو عارضی خود مختاری ملی۔ 1999 میں روس نے دوبارہ چیچنیا پر حملہ کیا۔ اس بار بہانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھا۔ ولادیمیر پوتن نے سخت موقف اختیار کیا، چیچن باغی پہاڑوں میں چلے گئے اور روس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 2000 کے بعد روس نے چیچنیا میں قدیروف خاندان کی مدد سے حکومت قائم کی۔ رمضان قدیروف 2007 میں صدر بنے اور آج بھی چیچنیا کے حکمران ہیں۔ وہ پوتن کے قریبی اتحادی ہیں۔ اگرچہ علاقہ ظاہری طور پر پرامن ہے، مگر انسانی حقوق کی تنظیمیں رمضان قدیروف پر سخت گیر پالیسیوں، میڈیا پر پابندیوں اور مخالفین کے خلاف کارروائیوں کا الزام لگاتی ہیں۔ چیچنیا روس کے جنوبی حصے میں واقع ایک خود مختار جمہوریہ ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مذہبی اور اپنی روایات کے بڑے پابند ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے، پہاڑوں اور اسلامی ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ آپ ماسکو یا سینٹ پیٹرز برگ سے چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی تک فلائٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ قفقاز کے دیگر علاقوں جیسے داغستان، انگوشتیا یا جورجیا سے بھی زمینی راستے موجود ہیں، مگر مکمل سیکیورٹی چیک کے ساتھ۔ اخمات ٹاور چیچنیا کے جدید علامت دبئی کی طرز پر ایک بلند عمارت۔ فادر آف مسجد، ہارٹ آف چیچنیا چیچنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ترکی طرز تعمیر ہے۔ چیچنیا کی خوبصورت ترین وادی پہاڑوں، دریاؤں اور قدرتی مناظر سے بھرپور ہے۔ چیچنیا کی سب سے خوبصورت وادی کو عام طور پر شاتوئی وادی، شاتوئی ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی چیچنیا کے جنوبی پہاڑی علاقوں میں واقع ہے اور قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ یہاں کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ چیچنیا کے جنوب میں قفقاز کے پہاڑی سلسلے کے دل میں واقع ہے۔ دارالحکومت گروزنی سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیور پر۔ وادی کے چاروں طرف سرسبز پہاڑ ہیں جو گرمیوں میں سبز قالین کی طرح لگتے ہیں اور سردیوں میں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ یہاں سے خوبصورت ندی اور چھوٹے دریا بہتے ہیں۔
جو شفاف پانی، آبشاروں اور قدرتی پتھریلی ساخت کے ساتھ بہتے ہیں۔ وادی کے بیچ میں قدیم پتھریلے مینار کھڑے ہیں جو چیچن قوم کے دفاعی ورثے کی یادگار ہیں۔ یہ علاقہ سیاحوں سے کم بھرا ہوا ہے اور یوں کئی برس تک جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 1996 میں جنرل داؤد کو شہید کیا۔ اس کے بعد ایک سمجھوتے کے نتیجے میں جنوری اگر آپ کو 1997 ایڈونچرز پسند ہیں تو یہاں آپ قدرتی راستوں پر ہائیکنگ کر سکتے ہیں اور صاف ستھری جگہوں پر کیمپ لگا کر رات گزار سکتے ہیں۔ آپ صبح کی کسی ٹھنڈی ندی کے کنارے بیٹھے ہوں، سامنے پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرن پڑ رہی ہو، دور سے مویشیوں کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہوں، فضا میں تازہ ہوا اور زمین پر پھولوں کی خوشبو، قریب ہی چیچن ماضی کا کوئی قدیم مینار خاموشی سے کھڑا ہو اور اذان کی آواز آپ کی روح تک ہلا دے۔ چیچنیا ایک مذہبی اور روایتی مسلم معاشرہ ہے جہاں شراب یا دیگر نشہ آور چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ عوامی مقامات پر شراب نوشی نہ صرف غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے بلکہ قانونی مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے موزوں اور باوقار لباس پہننا ضروری ہے۔ خواتین کو بہتر ہے کہ وہ سادہ اور ڈھکا ہوا لباس پہنیں، خاص طور پر مساجد یا دیہاتی علاقوں میں۔ مردوں کو بھی بازو یا ٹانگیں بہت زیادہ ظاہر کرنے والے کپڑوں سے گریز کرنا چاہیے۔ چیچنیا ایک حساس علاقہ ہے جہاں سیاسی مسائل جیسے آزادی کی تحریک، روسی حکومت، قدیروف خاندان پر بات چیت کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غیر ملکی ہیں تو سیاست پر گفتگو آپ کو یا میزبان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فطر، ثقافت، مذہب یا تاریخ جیسے موضوعات پر بات کریں۔ چیچن لوگ ادب اور غیرت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا نرم لہجے میں بات کریں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان بنیں تو کچھ لے کر جانا بہتر ہوتا ہے، کھجور، چائے یا خوشبو جیسی اسلامی چیزیں۔ 1999 میں دوسری جنگ کا آغاز ہوا جب روسی افواج نے دوبارہ چیچنیا پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد چیچنیا کو روس کے ماتحت ایک خود مختار جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ آج چیچنیا روس کا حصہ ہے اور اس کے صدر رمضان قدوریف ہیں جو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ امن بحال ہو چکا ہے مگر آزادی کی خواہش اور تاریخی زخم اب بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔